أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 230 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کی گئی. لفظی معنی دیکھیے. اذ یاد کرو جب، قال اللہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی متوفیکا بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، ورافعک اور تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، وجاعل الذین اور کرنے والا ہوں ان کو جنہوں نے اتبعوکا تیرا اتباع کیا، فوق الذین ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی یوم القیامہ روز قیامت تک، ثم الیہ پھر میری ہی طرف، مرجعکم تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، فاحکم پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما ان امور کے بارے میں تم تھے، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے تھے. آیت کا ترجمہ یوں ہے. اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جو لوگوں نے اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان سے تمہیں پاک کروں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے. پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے. بزرگان محترم، اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے کیے ہیں. سب سے پہلا وعدہ، بلکہ پہلے اور دوسرے وعدے کو ہم ملا کر کہتے ہیں تاکہ بات واضح انداز میں سمجھ میں آ جائے اور جو اشکال ہے وہ دور ہو جائے. پہلا اور دوسرا وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ لیا گیا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، میں آپ کو وفات دینے والا ہوں اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی. یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے اور آسمان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ بعد میں کیا جا رہا ہے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تو ابھی نہیں ہوئی، وہ تو پہلے اٹھا لیے گئے ابھی آسمانوں کی طرف. وفات جو ہوگی وہ اس وقت میں طبعی طور پر موت اس وقت میں ہوگی جبکہ ان کا نزول ہوگا، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوگی. اس سلسلے میں مفسرین نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ اگرچہ کہ وفات کا تذکرہ پہلے ہے مگر واقع وہ بعد میں ہوگی.
اور آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا تذکرہ پاک میں ہے، مگر وہ پہلے ہو چکا. بس اتنی ہی سی بات ہے، اس میں کوئی اشکال ضروری نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پابندی ہے کہ ترتیب ہی سے بیان کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وفات کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ وفات تو قطعی ہے، یقینی ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات نہیں ہوگی، پہلے تذکرہ کر دیا اور پھر ان کو جو اٹھا لیا گیا وہ بعد میں بتا دیا گیا. پہلے اللہ نے ان کو اٹھایا ہے، اب وہ آسمانوں میں ہیں، اور پھر ان کو کا نزول ہوگا، اتارے جائیں گے قیامت کے قریب، پھر ان کی طبعی موت ہوگی. ایک بات تو یہ، دو باتیں، دو وعدے تو ہو گئے. تیسرا وعدہ یہ کہ وہ مطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ ہم آپ کو ان لوگوں کے الزامات سے پاک کریں گے جنہوں نے کفر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں کے جو الزامات تھے وغیرہ وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سے برات کر دی، پاک کر دیا ان سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام الزامات سے جو ان کی طرف منسوب کر دیے گئے بالکل بری ہیں، بالکل پاک ہیں. تین وعدے ہو گئے. چوتھا وعدہ یہ کیا گیا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ عیسیٰ جو بھی آپ کی شریعت پر اتباع کریں گے قیامت تک کے لیے اس بات کو سن لیجیے کہ جو بھی آپ کی حقیقی پیغام کو اور آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی جو حقیقی انجیل ہے جو بھی اس پر عمل کرے گا میں ان کو غالب رکھوں گا ان لوگوں کے مقابلے میں جو کفر کر رہے ہیں قیامت تک کے لیے قانون. یہ چار چیزیں ہو گئی. پانچویں چیز یہ کہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. پانچویں بات یہ بتا دی گئی کہ میں تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور جب میرے پاس لوٹ کر آئیں گے تو جن امور کے بارے میں آج تم اختلاف کر رہے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، ان تمام اختلافی باتوں کے سلسلے میں حق بات کیا ہے اس کی وضاحت میں کل قیامت کے دن تم سب کے سامنے کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو حقیقی اسلامی عقیدہ ہے ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بچوں کو بار بار یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ وہ زندہ آسمانوں میں ہیں اور قیامت سے قریب وہ نیچے آئیں گے اور پھر ان کی طبعی طور پر موت ہوگی. یہ اپنے بچوں کو بھی ہم بتائیں. عیسائی مشنری کے لوگ ہمارے بچوں کو تعلیم کے کانوینٹ اسکولوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہو اور ہو سکتا ہے کہ غلط عقائد ان کے اندر بٹھائے جا رہے ہوں. ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کو زندہ رکھنا چاہیے، اس بات کی طرف غور کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.